السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ دیٹ از ان لیکچر 14 ہم نے ورڈ پروسیسنگ کے بارے میں بات شروع کی تھی. وہ لیکچر ایک سیکوینس آف لیکچرز کا پہلا لیکچر تھا اور اس سیکوینس میں ہم صرف اور صرف ایک کام کریں گے یعنی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. سو یہ 14واں لیکچر جو تھا اٹ واز دا فرسٹ لیکچر آف آر پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز. تو ورڈ پروسیسنگ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ بھی ورڈ پروسیسنگ کی ایک لحاظ سے قسم سی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میں ذرا گرافک ڈیزائن تھوڑا سا زیادہ آ جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل کے کامن ورڈ پروسیسر جو ہیں وہ کس کس طرح کے کون سی فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں. اور آخر میں ہم نے ہمارے دوست شریف الدین صاحب جو ہیں ان کا سی وی بنایا تھا اور آپ کو بنا کے دکھایا تھا اور آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ تقریباً ایسی ہی چیز آپ نے بنا کے ہمیں بھجوانی ہے. آج ذرا بات کچھ مختلف ہے. آج ہم ایک بالکل مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ٹاپک ہے الگوریدمز کا. آج ہم بات کریں گے الگوریدم کے کانسیپٹ کے بارے میں کہ یہ الگوریدم ہوتا کیا ہے, کہاں پہ یوز ہوتا ہے, کس طرح بنایا جاتا ہے, اور یہ بھی کہ کیسی ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ایک الگوریدم کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. آج کا لیکچر جو ہے ایک 2 پارٹ لیکچر سیریز کا پہلا ہے. آج الگوریدمز کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. تو جناب سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں سالونگ آف پرابلم سے کہ اگر ہمیں ایک پرابلم دی جاتی ہے سالو کرنے کے لیے تو کیا پروسیجر ہوتا ہے, ہم کس طرح اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. تو جناب پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم کو اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو پرابلم کو اچھی طرح ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. تو پہلے تو پرابلم کو ہم اچھی طرح ڈیفائن کرتے ہیں, پھر سوچتے ہیں اس کے پاسبل سولوشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں. پھر ان پاسبل سولوشنز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ انڈر دا گیون سرکمسٹانسز ان میں سے سب سے بہترین سولوشن کون سا ہے, اور پھر ہم اس سولوشن کو پکڑتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریزلٹس کیسے آتے ہیں. اگر ریزلٹ سیٹسفیکٹری ہوں پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم واپس جاتے ہیں اور پھر پرابلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے پاسبل سولوشنز کون سے ہو سکتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ان میں سے انڈر دا گیون سرکمسٹانسز کون سا بہترین سولوشن ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اٹ از این ایٹریٹو پروسیس. جب آپ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں تو اسی طرح اٹس اے سرچ اینڈ ڈسکوری سورٹ آف اے پروسیس. عموماً اکثر لوگ ایک خاص ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جب انہیں ایک نئی پرابلم دی جاتی ہے سالو کرنے کے لیے. وہ کرتے یہ ہیں کہ اس پرابلم کو کسی اسپیشل کیس کے لیے سالو کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک اور اسپیشل کیس کے لیے سالو کرتے ہیں, پھر ایک اور دیکھتے ہیں کہ ان مختلف اسپیشل کیسز میں کس طرح کے پیٹرنز ایمرج ہو رہے ہیں, کس طرح کے ٹرینڈز ایمرج ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد ان پیٹرنز اور ان ٹرینڈز کی نالج کو دیکھ کے وہ ایک جنرل پرپز کا سولوشن بنا لیتے ہیں اور پھر دیٹ از وٹ یو کال دا سولوشن ٹو دا پرابلم. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. میرا جو چھوٹا بیٹا ہے 4 سال کا ہے, اس سے ایک دفعہ میں پوچھ رہا تھا کہ بھئی 1+1 کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے 2. 2+1 تھوڑی دیر سوچا کہتا ہے 3. 3+1 تھوڑی دیر سوچا کہتا ہے 4. 4+1 اس نے فوراً کہا 5. فوراً پھر 6 7. وجہ اس کی یہ تھی اس نے پہلے 2-3 ایٹریشنز میں اس نے ایک لحاظ سے ایک طریقہ سوچ لیا تھا کہ جناب ہر دفعہ جواب جو ہوتا ہے وہ پچھلے جواب سے 1 زیادہ ہوتا ہے. تو پہلے 1 تھا پھر 2 3. تو بجائے اس کے کہ وہ دونوں نمبروں کو ایڈ کرتا پھرے, اس نے اس سیکوینس میں ایک ٹرینڈ, ایک پیٹرن دیکھ لیا تھا اور اس پیٹرن کی وجہ سے اس نے بڑا کوئکلی جواب دینا شروع کر دیا. سو دیٹس ہاؤ جنرلی پیپل ورک, کہ وہ جب کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں پہلے اس کو کسی پرٹیکولر کیس کے لیے کرتے ہیں, پھر ایک اور کیس کے لیے, پھر ایک اور کیس کے لیے, اور اس میں ٹرینڈز اور پیٹرنز تلاش کرتے ہیں. پھر ان ٹرینڈز اور پیٹرنز کی وجہ سے وہ ایک جنرل پرپز سولوشن بناتے ہیں جو عموماً خاصا ایفیشینٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک پرابلم سالو کرنی ہے تو وہ آپ پرابلم بڑی جلدی سالو کر لیں گے اگر اس ٹائپ کی پرابلمز آپ نے پہلے سے سالو کی ہوئی ہیں. سو ایکسپیرینس کاؤنٹس, ایکسپیرینس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور عموماً ایک پرابلم کو سالو کرنے کے
کئی طریقے ہوتے ہیں. ان طریقوں میں سے بہترین طریقہ نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, لیکن عموماً ایکسپیرئنس لوگ زیادہ آسانی سے وہ بہترین طریقہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو اگین ایکسپیرئنس کاؤنٹس. تو جناب یہ پروسیس اور یہ سیٹ آف پروسیسز جس کی مدد سے ہم ایک پرابلم کے سولوشن کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے نا, یعنی دا سولوشن ٹو دا پرابلم, اسے ایک خاص نام دیا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے الگوریدم. اور آج کا لیکچر جو ہے صرف اسی کے بارے میں ہے. سو ایک الگوریدم کیا ہوتا ہے؟ ایک الگوریدم مشتمل ہوتا ہے کچھ اسٹیپس پہ. ان فیکٹ این الگوریدم از اے سیکوینس آف اسٹیپس دیٹ کین بی ٹیکن ٹو سالو اے گیون پرابلم. تو ویری سمپلی ایک الگوریدم جو ہے اٹس اے سیکوینس آف اسٹیپس. اسٹیپس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اسٹیپ سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسکس, یعنی ایک بڑا ٹاسک ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں, چھوٹے چھوٹے سب ٹاسک میں جب ڈیوائڈ کریں تو انہیں ہم اسٹیپس بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے یہاں سے وہاں جانا ہو, سو اٹس اے ٹاسک, اس کو میں یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں کرتا ہوں. سو یہاں سے وہاں جانے کا پروسیس جو ہے وہ ایک بڑا ٹاسک ہے, اور اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر کے جب کیا جاتا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو ہم اسٹیپس کہتے ہیں, یعنی وہ چھوٹے چھوٹے سب ٹاسک جو ہیں وہ اسٹیپس کہلاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ این الگوریدم از اے سیکوینس آف اسٹیپس. تو اسٹیپس دیٹس ون پارٹ, اور وہ اسٹیپس ایک خاص سیکوینس میں, ایک خاص پرسائز سیکوینس میں. تو جب میں کوئی کسی بھی چیز کا الگوریدم آپ کو بتاتا ہوں, نہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیپس کیا ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے سب ٹاسکس کیا ہیں, بلکہ میں یہ بھی بتاتا ہوں ان کی ترتیب کیا ہے. عموماً اگر کوئی اسٹیپ غلط ہو جائے تب بھی نقصان ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی اسٹیپ غلط سیکوینس میں ہو جائے اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ آپ نے ایک انڈا فرائی کرنا ہے, تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ فرائنگ پین میں تیل ڈالتے ہیں, اس کو گرم کرتے ہیں, اس میں انڈا توڑ کے ڈالتے ہیں. سو اٹس اے سیکوینس آف اسٹیپس. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے انڈا توڑ کے ڈال دیں, اس کے بعد اس میں تیل ڈالیں اور پھر اس کو گرم کرنا شروع کر دیں, تو اس سے جو انڈا فرائی ہوگا وہ کچھ اتنا مزیدار نہیں ہوگا. سو دا کی پوائنٹ از دیٹ الگوریدم جو ہے وہ اسٹیپس پہ مشتمل ہوتا ہے, لیکن دو اسٹیپس ان اے پریسائز سیکوینس. اگر آپ اس پریسائز سیکوینس کو فالو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے جو پرابلم آپ سالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کر سکیں. اسٹیپس ان اے پریسائز سیکوینس, دیٹ از این الگوریدم. اب جناب جس چیز کی ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ الگوریدم ہوتا تو ہے, لیکن کیسے کیسے الگوریدمس ہوتے ہیں. جناب بعض الگوریدم بہت سمپل سے ہوتے ہیں اور بعض خاصے مشکل سے ہوتے ہیں. ایک بڑا سمپل الگوریدم آپ جو اکثر اوقات یوز کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کو میں دو نمبر دے دوں, ان کو ایڈ کرنا ہے, ان کو جمع کرنا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہے. یو فالو دیٹ میتھڈ اینڈ یو کین ایڈ ٹو نمبرس. یا پھر یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیسیمل نمبرس کو بائنری میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی اٹس این الگوریدم. ہم ایک الگوریدم یوز کر کے کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو بائنری نمبر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے سیکھا تھا. بوائلنگ این ایگ اور فرائنگ این ایگ, یا پھر اگر آپ نے ایون ایک لیٹر میل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے, اس کا بھی ایک الگوریدم ہے, ایک سیکوینس آف سٹیپس ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں, جس کی مدد سے آپ ایک لیٹر میل کر پاتے ہیں. چیزوں کو سارٹ کرنا, یعنی اگر میں 7-8 آدمی آپ کے سامنے کھڑے کر دوں اور میں کہوں کہ ان کی سیکوینس چینج کریں تاکہ سب سے لمبے صاحب جو وہ ادھر ہو, اس کے بعد نیکسٹ ہائیسٹ پرسن, دا نیکسٹ ٹالسٹ پرسن, دا نیکسٹ, تاکہ یہ ایک سیکوینس بن جائے ایسی کہ جس میں ہر چیز ترتیب سے ہے. تو میں نے کیا کیا, ان لوگوں کو ان کی ہائٹس کو کیا کیا, ان کی ہائٹس کو ایک لحاظ سے میں نے سارٹ کیا. اسی طرح سرچنگ کے بھی الگوریدمس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ گوگل پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ ویب پیجز کے لیے سرچ کرتے ہیں, آپ کی ورڈ دیتے ہیں, تو گوگل والے جو ہیں ایک الگوریدم فالو کرتے ہیں جس کی مدد سے وہ آپ کا موسٹ اپروپریٹ پیج آپ کو تلاش کر کے لا کے دکھاتے ہیں. تو یہ تو تھی ایگزامپلز. اب ایسا کرتے ہیں ان میں سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اٹس اے فیملیئر ایگزامپل, اور اس کا ہم الگوریدم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا سولوشن تو آلریڈی پتا ہے, لیکن پھر بھی لیٹس گو تھرو دا ایکسرسائز اور اس کا الگوریدم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ایگزامپل ہے ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن.
کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ کیا تھا, ایک دفعہ پھر اس کو ہم ریوزٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے کیا تھا. تو اس وقت آپ کو وہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک نمبر کو اس کے بائنری ایکویولنٹ میں کنورٹ کیا تھا. 75 ڈیسیمل نمبر تھا اور اس کو ہم نے اس کی بائنری ورژن میں کنورٹ کیا تھا. اب یہی پروسیس جو ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا, اس کو ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا یعنی ہم الگوریدم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ آپ وہ جناب ڈیسیمل نمبر پکڑیں اور اسے لکھ دیں. اس کے بعد اسے 2 سے ڈیوائڈ کریں. جب بھی آپ کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ کو 2 چیزیں ملتی ہیں, ایک کوشنٹ ہوتا ہے اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. 75 کو اگر آپ 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, کوشنٹ تو 37 ہوگا, ریمائنڈر 1 ہوگا. اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کوشنٹ کو پکڑتے ہیں, اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس ریمائنڈر لکھتے ہیں. پھر کوشنٹ آتا ہے, آپ ہر جو کوشنٹ آپ کے پاس آتا جاتا ہے اس کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں, ریمائنڈر لکھتے جاتے ہیں, انٹل یو ریچ دا پوائنٹ کہ جب کوشنٹ جو ہو 0 ہو جائے, دین یو اسٹاپ. پھر آپ یہ کرتے ہیں وہ جتنے بھی ریمائنڈرز لکھے ہوئے تھے ان کو ریورس آرڈر میں آپ لکھ دیتے ہیں. یعنی جو سب سے آخر میں ریمائنڈر آپ کو ملا ہے اس کو سب سے پہلے لکھتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ, ایک اس کو سیکوینس میں لکھ دیتے ہیں, اینڈ دیٹ از یور فائنل ریزلٹ. 4 اسٹیپ کا پروسیس ہو گیا. رائٹ دا نمبر, ڈیوائڈ بائی 2, فائنڈ دا کوشنٹ اینڈ ریمائنڈر. یہ 2 اسٹیپ ہو گئے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ یہ جو دوسرا اسٹیپ ہم نے ابھی لیا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کوشنٹ پہ, اور ریپیٹ کرتے جاتے ہیں انٹل دا پوائنٹ وین دا کوشنٹ از 0, اور آخر میں آپ سارے ریمائنڈرز کو ایک ترتیب سے لکھتے ہیں, اینڈ دیٹ از یور فائنل ریزلٹ. تو یہ الگوریدم ہے. یہ الگوریدم ہے کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو بائنری میں کنورٹ کرنے کا. اس الگوریدم کے بارے میں چند پوائنٹس آپ کو نوٹ کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ جو پروسیس ہم نے فالو کیا اس میں ہم کیا کر رہے تھے, اس میں ہم بعض بڑے سادے اسٹیپس جو ہیں ان کو لے رہے تھے اور ریپیٹڈلی ان کو فالو کر رہے تھے. یعنی بڑے تھوڑا سا سادہ چھوٹا سمپل کام تھا, اور اس کو ہم بار بار کیا ہم نے, اور اینڈ میں ہمارا ریزلٹ آ گیا. تو عموماً الگوریدم اسی طرح ہوتے ہیں. دیٹ از الگوریدمز کنسسٹ آف اے کلیکشن آف سمپل اسٹیپس. دوسری چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, یہ الگوریدم جو ابھی ہم نے لکھا کہ اس میں سارے کے سارے اسٹیپس جو تھے وہ they were clearly defined, unambiguous تھے. اس میں یعنی گرے ایریاز نہیں تھے. we knew exactly what to do. نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی اسٹیپس تھے وہ ایسے اسٹیپس تھے جن کو میں کر سکتا تھا. I have the capability of doing all those steps. اس میں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں تھا جو مجھے کرنا نہیں آتا تھا. تو ہر الگوریدم میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اسٹیپس جو ہیں وہ انمیگوس ہونے چاہیے, اور دوسرے یہ کہ وہ ایگزیکیوٹیبل ہونے چاہیے, یعنی وہ ایسے ہونے چاہیے جو ہم کر سکیں. ایسے الگوریدم کا کیا فائدہ جس کا ایک اسٹیپ ایسا ہو جس کو میں نہ کر سکوں. ایک اور کیریکٹرسٹک جو اس الگوریدم کا تھا وہ یہ کہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ ایک فائنائٹ نمبر آف اسٹیپس میں ہو جاتا ہے, ایک لمیٹڈ نمبر آف اسٹیپس میں ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم لگے رہیں, ایسا کام نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد, کچھ اسٹیپس کے بعد ہمارا فائنل ریزلٹ ہمیں مل جاتا تھا. ایک اور چیز یہ کہ اینڈ میں اس الگوریدم کے ذریعے ہمیں فائنل ریزلٹ ضرور ملتا تھا. اور دوسرے یہ کہ یہ الگوریدم ایسا تھا کہ جو ختم ضرور ہوتا تھا. there was a stopping condition, یعنی کہ جب آپ کا کوشنٹ 0 ہو جائے اور اس کے بعد آپ سارے ریمائنڈرز لکھ دیں, اس کے بعد الگوریدم ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ 6 خاص خصوصیات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس پروسیس, اس الگوریدم کے بارے میں, اس پرٹیکولر الگوریدم کے بارے میں. ایک تو یہ کہ سمپل اسٹیپس بینگ ریپیٹڈ, دوسرے یہ کہ آل اسٹیپس بینگ انمیگوس, تیسرے یہ کہ وہ سارے کے سارے اسٹیپس ایسے تھے کہ جو ایگزیکیوٹیبل تھے, اور یہ کہ the number of steps was very limited, اور یہ کہ یہ ختم ہوتا تھا تو ریکوائرڈ ریزلٹ کے بعد ہی ختم ہوتا تھا. اور آخری چیز یہ کہ an algorithm has to have a stopping point like this particular algorithm did. یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی اس کی روشنی میں جو الگوریدم کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کو بتائی تھی اس کو میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گا. ہم نے الگوریدم کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی, اٹس اے سیکوینس آف اسٹیپس دیٹ ون فالوز ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. میں اب اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور کوالیفائی کرنا چاہوں گا, اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہوں گا. تو میری نئی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ an algorithm is a precise sequence of a limited number of
unambiguous and executable steps. Precise sequence, limited number, unambiguous executable steps that terminates in a solution. So an algorithm has to terminate in a solution. So this is, I think, a better way of defining algorithms. This point is so important کہ I'm going to repeat it once more. کہ ایک الگوریتم میں جو سیکوینس آف اسٹیپس ہوتی ہے وہ سیکوینس پریسائز ہونی چاہیے, اینڈ دا نمبر آف اسٹیپس ان دیٹ سیکوینس شوڈ بی لمیٹڈ, اٹ شوڈ بی فائنائٹ. دوسرے یہ کہ سارے کے سارے اسٹیپس جو ہیں وہ ان ایمبیگوس ہونے چاہیے اور ایگزیکیوٹیبل بھی ہونے چاہیے. اور آخری چیز یہ کہ جب الگوریتم ختم ہو, اول تو ایک اسے ختم ہونا چاہیے, وہ اس طرح الگوریتم لکھا جائے کہ اٹ شوڈ ٹرمینیٹ, اینڈ اٹ شوڈ ٹرمینیٹ ایٹ دا کریکٹ سولوشن. اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی دین وٹ وی ہیو از این الگوریتم. یہ تو بات ہو گئی کہ الگوریتم ہوتا کیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ الگوریتم ہوتا کیوں ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم الگوریتم کیوں لکھتے ہیں. اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی پرابلم کا آپ الگوریتم لکھ لیں, دیٹس اٹ. آئندہ سے اگر وہی پرابلم آپ کے پاس دوبارہ آئے گی, آپ کو دوبارہ وہ ڈسکوری کا پروسیس نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو دوبارہ الگوریتم کو ری ڈسکور نہیں کرنا پڑے گا, وہ تو لکھا ہوا ہے, یو جسٹ فالو اٹ. سو ایک دفعہ الگوریتم بن جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے, آپ کو دوبارہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل اور وہ اور دوسری چیزیں نہیں کرنی پڑتی. اور دوسرے یہ کہ ونس این الگوریتم از نون, اس کو, اس ریسیپی کو, اس سیکوینس آف اسٹیپس کو آپ آلموسٹ بلائنڈلی وداؤٹ تھنکنگ فالو کر سکتے ہیں. تو الگوریتم بنانے کے لیے تو بہت سوچنا پڑتا ہے, لیکن عموماً الگوریتم کو فالو کرنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ سوچنا نہیں پڑتا, بس وہ لکھی لکھائی انسٹرکشنز ہیں ان کو پریسائزلی آپ فالو کر لیں. اور آخری چیز یہ کہ الگوریتم ہوتا کیا ہے. الگوریتم جناب وہ نالج ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری نالج ہوتی ہے جس کے ذریعے ایک پرابلم سالو ہو سکے. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کسی مزید انفارمیشن کی, کسی اور نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. اس الگوریتم کے اندر وہ ساری کی ساری نالج جو ہوتی ہے وہ انکوڈڈ ہوتی ہے, اس کا حصہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ فائنڈ کرنا ہو کہ اس پرٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کس کس نالج کی ضرورت ہے, آل آف دیٹ از امبیڈڈ ان دیٹ الگوریتم. تو تین چیزیں میں نے کہی. ایک تو یہ کہ ایک دفعہ آپ الگوریتم لکھ لیں اور دوبارہ وہ پرابلم پیش آئے تو آپ کو دوبارہ سوچنا نہیں پڑتا. دوسرے یہ کہ ایک دفعہ اگر آپ الگوریتم لکھ لیں تو اس کے بعد آپ اس کو بار بار پریسائزلی اگر فالو کرتے جائیں, دیٹس اٹ, آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. اور آخری چیز یہ کہ جتنی بھی نالج چاہیے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری اس کا جو سکسیسفل الگوریتم ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے. سو یہ تھے تین وجوہات جن کی بنا پر لوگ الگوریتمس میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ ہیں وہ تین وجوہات جن کی بنا پر لوگ الگوریتم کو یوزفل سمجھتے ہیں. ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کو الگوریتم لکھیں پلیز ڈو رائٹ اٹ ڈاؤن. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ اگر فیوچر میں آپ کو اس الگوریتم کی ضرورت پڑے تو لکھا لکھایا پڑا ہوگا, آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ کیا سوچا تھا. اور دوسرے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ اگر آپ کوئی چیز لکھ لیں تو اس کو ماڈیفائی کرنا, اس کو بہتر بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے. سو دیٹس وائی رائٹنگ الگوریتم ڈاؤن از ویری ویری یوزفل, کہ اس کو بہتر بنانا, اس کو آپٹیمائز کرنا, اٹ از ایزیئر اف اٹس ان ریٹن ڈاؤن فیشن. اور آخری چیز یہ کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے الگوریتم کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو اگر وہ لکھی ہوئی فارم میں ہوگا تو بتانا آسان ہوگا. بلکہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے تو آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ انہیں بس کاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑا دیں گے جس پہ وہ الگوریتم لکھا ہوگا. سو ڈو رائٹ الگوریتم ڈاؤن, جسٹ ڈونٹ تھنک دیم اینڈ اسٹور دیم ان یور ہیڈ. وہ اتنا یوزفل نہیں ہے جتنا اف یو اسٹور دیم آن اے پیس آف پیپر اور ان یور کمپیوٹر. فیوچر میں ہو سکتا ہے آپ ایک کورس لیں, ہو سکتا ہے بیچلرز لیول پہ یا پھر ماسٹرز لیول پہ. عموماً یہ کورس ماسٹرز لیول پہ ہی آفر ہوتا ہے. اٹس کالڈ دا انالیسس آف الگوریتھمس. بیچلرز لیول پہ الگوریتم کا کورس ہوتا ہے یا پھر انٹروڈکشن ٹو الگوریتم کا کورس ہوتا ہے یا فنڈامنٹلز آف الگوریتمس کا ہوتا ہے. عموماً ایک ایڈوانسڈ کورس الگوریتم کا ہوتا ہے وچ از کالڈ دا انالیسس آف الگوریتمس.
انالیسس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ان دا کانٹیکسٹ آف الگورتھمس اس سے مراد یہ ہے کہ ایک میں آپ کو الگورتھم دیتا ہوں، اب آپ نے پریڈکٹ کرنا ہے کہ جب یہ الگورتھم رن ہوگا تو کتنا ٹائم لگے گا، کتنی میموری خرچ ہوگی، کتنی بینڈ وڈتھ درکار ہوگی، اور کس کس طرح کے لاجک فنکشنز یوز ہوں گے ڈیورنگ دا رننگ آف دس الگورتھم. سو ایک لکھے ہوئے الگورتھم سے ان چیزوں کو پریڈکٹ کرنا، یعنی ان ریسورسز کو پریڈکٹ کرنا کہ جب یہ الگورتھم رن ہوگا کون کون سے ریسورسز یوز ہوں گے، دیٹ فیلڈ آف اسٹڈی از کالڈ دا انالیسس آف الگورتھمس. Predicting the resources that will be used by a particular algorithm that area is called the analysis of algorithms. اچھا، یہ میں نے آپ کو چار ریسورسز گنوائے، لیکن ان میں سب سے زیادہ عموماً جس میں لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس الگورتھم کو رن ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور بلکہ مور سمپلی پیپل آر مور انٹرسٹڈ ان کہ اس الگورتھم کو رن ہونے میں جب تک پرابلم سالو نہیں ہوتی کتنے اسٹیپس لینے پڑیں گے. سو عموماً جب لوگ الگورتھم کو اینالائز کرتے ہیں، دس از دا نمبر دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان کہ کتنے اسٹیپس لگیں گے. اور آخری یہ کہ انالیسس آف الگورتھم ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً فار اے گیون پرابلم وی ہیو مینی پاسبل سولوشنز، مینی پاسبل ویز آف سالونگ دیٹ پرابلم، مینی پاسبل الگورتھمس. تو انالیسس کے ذریعے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے. دیکھیں، ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ اس ان سارے کے سارے الگورتھمس کو چلا کے دیکھا جائے آن اے پرٹیکولر پرابلم، لیکن جو لوگ انالیسس آف الگورتھم کرنا جانتے ہیں وہ چلائے بغیر اپنی پریڈکشن آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جناب اے بی سی اور ڈی میں سے سی جو ہے سب سے کم ٹائم لے گا، یا پھر یہ جو ڈی جو ہے یہ سب سے کم میموری کنزیوم کرے گا. سو انالیسس آف الگورتھم جو ہے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ فیلڈ آف اسٹڈی، اور میرے خیال میں فیوچر میں شاید آپ اس کے بارے میں خاصا اسٹڈی کریں گے. پہلے تو آپ کا جو انٹروڈکٹری الگورتھم کا کورس ہوگا، اور پھر اگر آپ کو موقع ملا ایڈوانس کورس لینے کا تو اس میں بھی آپ اسے اسٹڈی کریں گے. ابھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر آپ کے پاس 4 الگورتھمس ہیں ABCD، آپ ان کو اینالائز کر کے بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ والا جو ہے نا بہترین ہے کیونکہ یہ سب سے کم ریسورسز یوز کرتا ہے. بعض اوقات ایک اور سچویشن ہوتی ہے کہ آپ اینالائز کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے یہ چاروں کے چاروں جو ہیں ایک جتنے ریسورسز یوز کرتے ہیں. اب آپ نے چاروں کو یوز نہیں کرنا ہے، آپ نے ان میں سے ایک یوز کرنا ہے. تو کون سا یوز کریں گے؟ ایک تو ہے نا آنکھیں بند کر کے آپ یوں کر کے جو گیم کھیلتے ہیں اور ایک سلیکٹ کر لیں، لیکن اس سے ایک ذرا سا بہتر طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ جو ہے، ایک صاحب تھے ولیم آف اوکم، 13th سینچری میں انگلینڈ میں خاصے مشہور فلاسفر ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے جسے کہتے ہیں اوکمز ریزر. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ وین یو آر فیسڈ ود اے چوائس بٹوین کمپیٹنگ بٹ ایکولی پرفارمنگ الگورتھمس اینڈ یو وانٹ ٹو سلیکٹ ون آؤٹ آف دیم، سلیکٹ دا ون وچ از دا لیسٹ کمپلیکس. یعنی اگر 4 ہیں، چاروں کی پرفارمنس ایک جیسی ہے، آپ نے انالیسس کر کے دیکھ لیا وہ ایک جتنے ریسورسز کھاتے ہیں، آپ نے پھر بھی ایک سلیکٹ کرنا ہے، تو کون سا سلیکٹ کریں گے؟ اس میں جو سمپلسٹ ہونا اس کو سلیکٹ کریں. یہ جو اوکمز ریزر ہے، یہ جو پرنسپل ولیم آف اوکم نے ہمیں دیا ہے، اس کا کوئی پروف وغیرہ نہیں ہے، لیکن اوور دا لاسٹ مینی سینچریز پیپل ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ بڑا اچھا اصول ہے، یہ بڑا اچھا پرنسپل ہے. سو اٹس اے پرنسپل وداؤٹ اے پروف، بٹ ود ایکسپیرینس پیپل ہیو فاؤنڈ آؤٹ اے ویری یوزفل پرنسپل. یہ الگورتھمس کی سرچ، یعنی اس کی ہسٹری کچھ ایسے ہے کہ بہت عرصہ پہلے میتھمیٹیشین جو ہیں یہ الگورتھمس لکھا کرتے تھے. It was a very significant area of research as far as mathematics of older times is concerned. اور عموماً ان کا گول یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک certain class of problems کے لیے ایک جنیرک سا الگورتھم بنا لیں، یعنی ایسا الگورتھم بنا لیں کہ صرف آپ کو وہی اپلائی کرنا پڑے، آپ کو ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن اپنا الگورتھم چینج نہ کرنا پڑے. سو دے ور لوکنگ فار، یعنی پرانے وقتوں میں those early mathematicians, they were looking for general purpose solutions or they were looking for generic algorithms, یعنی ایسے الگورتھم جو مختلف پرابلم جو تقریباً ایک جیسی ہوں
ان سب پہ اپلائی ہو سکے وداؤٹ اینی چینجز. تو آج کل ظاہر ہے میتھمیٹیشین جو ہیں وہ بھی الگورتھم پہ کام کرتے ہیں, لیکن اچھا خاصا کام جو ہے اب کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں. الگورتھم کا یوز کمپیوٹر سائنس میں تو اتنا پرانا نہیں ہے, لیکن الگورتھم کا لفظ جو ہے وہ بہت پرانا ہے. یہ لفظ کہاں سے آیا, اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک لیٹن زبان کی کتاب تھی, اس کا نام تھا الگورتمی ڈی نومرو انڈورم. آئی ڈونٹ نو میں نے اسے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن لیٹن میں یہ ایک کتاب تھی اور اس کا یہ ٹائٹل تھا. تو الگوریدم کا لفظ جو ہے یہ الگورتمی سے آیا. اب یہ لیٹن کی کتاب کیا کتاب تھی؟ تو جناب یہ کتاب جو تھی لیٹن کی, یہ ایک عربی زبان کی کتاب کا ترجمہ تھی, اور وہ عربی زبان کی کتاب, اس کا ٹائٹل تھا, مجھے عربی میں تو ٹائٹل نہیں پتا, لیکن اس کے ٹائٹل کی انگریزی میں ٹرانسلیشن تھی الخوارزمی کنسرننگ دا ہندو آرٹ آف ریکننگ. تو جناب وہ جو کتاب تھی یعنی الخوارزمی کنسرننگ دا ہندو آرٹ آف ریکننگ, وہ لکھی تھی 9ویں صدی کے ایک بڑے مشہور مسلم میتھمیٹیشین محمد ابن موسیٰ الخوارزمی. الخوارزمی صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے. انہوں نے اپنی یوزفل سائنٹیفک لائف کا زیادہ حصہ بغداد میں گزارا, اور وہاں پہ ایک جگہ تھی دارالحکمہ, وہاں پہ کام کیا کرتے تھے. دارالحکمہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں, جس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اگلے وقتوں کی پرانی جو کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا. بہت ساری گریک کتابوں کو وہاں پہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ اوریجنل ریسرچ بھی کی جاتی تھی. تو الخوارزمی صاحب وہیں پہ کام کیا کرتے تھے اور اس زمانے کے بڑے مشہور میتھمیٹیشین تھے. تو یہ الگورتھم نام جو ہے یہ الخوارزمی سے آیا. الخوارزمی صاحب نے ہمیں ایک اور نام بھی دیا ہے which is called algebra. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وہی 9ویں صدی عیسوی میں. اس کتاب کا نام تھا کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ. تو یہ اس میں جو الجبر آتا ہے تو الجبرا کا فیلڈ جو ہے it is named after that algebra which was part of the title of a book that Al-Khwarizmi wrote. الخوارزمی صاحب کی جیسے انہوں نے بتایا بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں, ان میں سے ایک بڑی انٹرسٹنگ کنٹریبیوشن جس سے الخوارزمیز گولڈن رول یا گولڈن پرنسپل کہا جاتا ہے. یہ رول یہ پرنسپل کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ رول جو ہے یہ کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرنے کا طریقہ, ایک جنرل سلیقہ آپ کو بتاتا ہے. کہتے یہ ہے کہ جناب آل کمپلیکس پرابلمس کین بی اینڈ مسٹ بی سالوڈ یوزنگ دا فالوئنگ اسٹیپس. 4 اسٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا اسٹیپ تو یہ کہ آپ کے پاس ایک کمپلیکس پرابلم آتی ہے, سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اسمال پیسز میں, اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے سمپل پیسز میں, اور ان سمپل اور ان اسمال پیسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب پرابلمس. تو سب سے پہلے جو کمپلیکس پرابلم ہے اس کو چھوٹی چھوٹی پرابلمس میں آپ تقسیم کریں. پھر یہ کریں کہ ان سب پرابلمس کو ارینج کریں, ارینج دم ان این آرڈر سچ دیٹ ایچ کین بی سالوڈ انڈیپینڈنٹلی. یا کم از کم یہ کہ اگر میں نمبر 1 جو سب پرابلم اس کو سالو کر رہا تو مجھے نمبر 2 کے ریزلٹ کی ضرورت نہ پڑے. 2 چاہے 1 کا یوز کر لے ریزلٹ, لیکن 1 کو 2 کی نہ پڑے, تاکہ اگر میں 1 2 3 4 5 6 کروں تو مجھے فیوچر میں جو ریزلٹس آنے ان کی ضرورت نہ پڑے. تو میں یہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں سب پرابلم میں, پھر ان کو میں ایک آرڈر میں رکھ دیتا ہوں, اور وہی آرڈر جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جب آپ نے سب پرابلمس بنا لی, ان کو اس خاص آرڈر میں رکھ لیا, اب آپ انہیں سالو کرنا شروع کر دیں, لیکن ان دا کریکٹ آرڈر. یعنی پہلے نمبر 1 کریں, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 5. اس طرح نہ کریں کہ 1 5 7 اس طرح کر کے, نو ناٹ لائک دیٹ, بلکہ ان کو کریکٹ آرڈر میں سالو کریں. جب آپ انہیں سالو کر لیں تو اس کے بعد ان سب پرابلمس کے جو سب ریزلٹس ہیں ان کو کمبائن کریں, ان کو کمبائن کریں ٹو فارم دا فائنل سولوشن ٹو دا اوریجنل پرابلم. تو یہ گولڈن پرنسپل جو الخوارزمی کا تھا 4 حصے. سب سے پہلے بریک ایم ڈاؤن انٹو اسمال سب پرابلمس, اس کے بعد ارینج کریں, اس کو اسی سیکوینس میں سالو کریں, اور آخر میں اس کو ری ارینج کریں. یعنی وہ جو سیکوینس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سولوشن ملے تھے ان کو کمبائن کر کے آپ جو مین پرابلم تھی اس کا سولوشن بنا لیں. تو یہ پرنسپل انہوں نے بہت عرصہ پہلے
پیش کیا تھا, لیکن یہ پرنسپل آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے جیسا اس وقت تک تھا. اب بھی اگر میں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہوں, دس از دا پرنسپل دیٹ آئی فالو. اس کو آج کل لوگ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں, لیکن اس کو سب سے پہلے شاید پیش کیا تھا الخوارزمی نے. تو جناب یہ تو تھا کچھ ہسٹری کے بارے میں کہ الگوریدم کا ورڈ کہاں سے آیا, شروع میں الگوریدمس کون لوگ لکھا کرتے تھے. اب ذرا بات کرتے ہیں ہم مختلف ٹائپ کے الگوریدمس کی, مختلف اسٹریٹجیز کی جن کے ذریعے لوگ الگوریدمس لکھتے ہیں. سب سے پہلی ٹائپ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کا بڑا انٹرسٹنگ نام ہے, اٹس کالڈ گریڈی الگوریدم. ہے نا انٹرسٹنگ نام. اسے گریڈی الگوریدم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوکلی سولوشن فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. عموماً گریڈی الگوریدم کے ذریعے آپ ایک بڑی سی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی ایک چھوٹی سی پرابلم جو ہے نا فوراً سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اٹس ویری گریڈی اباؤٹ سالونگ دوز سب پرابلمس. بجائے اس کے کہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس پرابلم کو سالو کرے, یہ بس اسی پرابلم جو اس کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کا بہترین سولوشن جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. دیٹس وائی اٹس ویری کوئک, کیونکہ وہ جو پرابلم جس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہے. گریڈی الگوریدم کے ذریعے عموماً جیسے میں نے بتایا کہ ہم بڑی پرابلم سالو کرتے ہیں, تو کیونکہ یہ الگوریدم گریڈی ہے یعنی اس کا فوکس بہت چھوٹی سی جگہ پہ ہوتا ہے, تو آلدو جب یہ چیزوں کو سالو کرتا ہے بڑی تیزی سے کرتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ پھنس بھی جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات بجائے اس کے کہ یہ بڑی پرابلم کو سالو کرنے کے وہ چھوٹی پرابلم کو سالو کرتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ٹوٹل پرابلم کا سولوشن جو ہے فائنڈ کر نہیں پاتا. یہ کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے ادھر جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی لوکل پرابلم سالو کرتا رہتا ہے, لیکن اس سے جو مین جو بڑی پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہوتی. اس کے میں اگزامپل دے کے آپ کو تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا. لیکن کی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ گریڈی الگوریدم جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت تیز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لوکلی کام کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ بڑی بڑی کیلکولیشنز نہیں کرتے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ساری کی ساری پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کون سے بڑے بڑے آلٹرنیٹیوز ہیں. دے ڈونٹ لک فار دیٹ, وہ بس تھوڑا تھوڑا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی سب سے پہلے میں کاؤنٹر ایگزامپل دے دوں, یعنی ایسی سچویشن جہاں پہ گریڈی الگوریدمس آپ کو نہیں یوز کرنے چاہیے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, اس میں شاید ایک ٹیم نے ایک میچ لوز کر دیا, جان بوجھ کے لوز کر دیا. وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ٹیم میچ جی جاتی تو نیکسٹ راؤنڈ میں نہ جا سکتی, کسی اور ٹیم کا حق بن جاتا نیکسٹ راؤنڈ میں جانے کا. تو اس ٹیم نے ایک میچ جان بوجھ کے لوز کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ نیکسٹ راؤنڈ میں پہنچ گئی. اچھا, یہ ایگزامپل کہ انہوں نے لوکلی نہیں دیکھا, انہوں نے اوور آل پکچر کو دیکھا کہ ایون نہیں بلکہ اف آئی لوز لوکلی آئی ون گلوبلی. دے لاسٹ دیٹ میچ بیکاز آف دیٹ. اس میچ کو لوز کر کے اوور آل دے ڈیڈ کوائٹ ویل, یعنی دے وینٹ ٹو دا نیکسٹ راؤنڈ. اگر اس میچ کے بارے میں وہ گریڈی ہوتے, اس میچ کو ون کرنے کی کوشش کرتے, تو اوور آل دے وڈ ہیو لاسٹ, لیکن انہوں نے گریڈی اپروچ نہیں اپنائی. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں اگر وہ گریڈی الگوریدمک اپروچ لیتے تو ان کا نقصان ہوتا. They didn't take the greedy algorithmic approach, that's why they won. لیکن ایک اور سچویشن اس کے بارے میں سوچیں. فرض کریں کہ ایک اسکیئر صاحب ہیں, وہ اسکیئنگ کر رہے ہیں, اپنے اسکیز پہ وہ بیٹھے ہیں اور ایک ڈاؤن ہل جا رہے ہیں, وہ ایک پہاڑ کے اوپر. ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نیچے ویلی میں جتنی جلدی ہو سکے پہنچنا ہے. تو اس کام کو, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ گریڈی اپروچ اپنائیں. یعنی وہ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی انہیں اپنے ارد گرد سلوپ ذرا زیادہ نظر آئے وہاں سے جائیں. یہاں پہ فار ایگزامپل سلوپ ذرا ایسے ہے, یہاں پہ سلوپ ذرا زیادہ ہے, تو وہ فوراً اس طرف رخ کر لیں. اگر وہ ایسا کریں گے سو دیر از اے گڈ چانس کہ وہ نیچے بہت تیزی سے پہنچ جائیں گے. یعنی جہاں بھی ان کو موقع ملے ڈائریکشن چینج کرنے کا, ویسی طرف ڈائریکشن چینج کریں جہاں پہ سلوپ سب سے زیادہ ہو, نہ کہ ذرا کم ہو. تو اگر سلوپ کچھ ایسا ہے اور سلوپ کچھ ایسا یہاں پہ, سو ہی ٹیکس دس پاتھ. تو اپنے لوکلی دیکھتے ہیں کہ سلوپ کہاں پہ زیادہ ہے, اینڈ دا اسکیئر ٹیکس دیٹ پاتھ.
اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو میں نے اپروچ ابھی بتائی اسکیئنگ کی, یہ از اٹ دا بیسٹ اپروچ؟ اگین ہمارا ایشو, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نیچے بہت تیزی سے, سب سے تیزی سے پہنچنا چاہتے ہیں, جتنی جلدی پہنچ سکے اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے. تو از اٹ دا رائٹ اپروچ؟ یا پھر یہ بتائیے کہ کون سی ایسی سچویشن ہوگی جہاں پہ یہ اپروچ جو ہوگی کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گی. سب سے پہلے تو وہ سچویشن دیکھ لیں کہ بالکل سیدھا سا پہاڑ ہے, اس میں اگر آپ یہ اپروچ دیں گے آپ بڑی جلدی ویلی میں پہنچ جائیں گے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پہاڑ میں یہ کچھ کھائیاں سی ہیں کہ وہ یوں جاتا ہے, اس کے بعد یوں ہو جاتا ہے, اس کے بعد یوں جاتا ہے, اس کے بعد یوں ہو جاتا ہے. تو فرض کریں کہ آپ یوں جا رہے ہیں, آپ نے گریڈی اپروچ لی ہوئی ہے اور آپ یہ کھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں, کھائی کی باٹم پہ پہنچ گئے ہیں. اب گریڈی الگورتھم جو ہے آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ گریڈی الگورتھم تو دیکھ رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ سلوپ کہاں پہ ہے, وہ تو اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یوں کر کے جائے. یہاں پہ تو ہر چیز یوں ہے, اوپر کی طرف سلوپ کر رہی ہے, تو یو آر اسٹک. تو ایک بڑی سادی سی پرابلم ہوتی ہے, ایک بڑا سیدھا سا پہاڑ ہوتا, گریڈی الگورتھم کے ذریعے آپ بڑی جلدی نیچے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر ذرا کمپلیکس سا پہاڑ ہے, ذرا مشکل سا پہاڑ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ گریڈی الگورتھم جو ہے آپ کی اتنی ہیلپ نہ کر سکتا. کچھ عرصہ پہلے 1993 سے لے کے شاید 1996 تک میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا. اس میں موسٹلی آئی یوز دا گریڈی الگورتھمس, جیسا کیونکہ میں نے بتایا دے آر ویری ویری کوئک. لیکن اس کو مجھے تھوڑا سا چینج کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ کھائیوں میں پھنس جاتے تھے. تو میرا الگورتھم جو تھا اٹ واز اے کمبینیشن آف اے گریڈی الگورتھم اینڈ another type of algorithm which are also called probabilistic یا randomized algorithms. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے. So what I'm trying to say is many times one particular type of algorithm is not the right algorithm. What you do is you combine 2 or 3 to find the right algorithm for your particular problem. ہم نے ابھی گریڈی الگورتھم کی بات کی. جب آپ الگورتھم کو کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً آپ الگورتھم کو 2 طرح کی کیٹیگریز میں رکھتے ہیں, یا ڈٹرمنسٹک یا نان ڈٹرمنسٹک. ڈٹرمنسٹک الگورتھم سے مراد یہ ہے کہ ایسا الگورتھم کہ جس کی پرفارمنس جو ہے وہ صرف ایک چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سسٹم کی ان پٹس کیا ہوں گی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں آج اس الگورتھم کو ٹرائی کرتا ہوں یا کل کرتا ہوں یا پرسوں کرتا ہوں, ایز لانگ ایز دا ان پٹس آر دا سیم آئی شوڈ آلویز گیٹ دا سیم ریزلٹ. انہیں ہم کہتے ہیں ڈٹرمنسٹک الگورتھمس, کہ اگر ان پٹ وہی ہے جواب بھی وہی ہونا چاہیے, جواب چینج نہیں ہونا چاہیے. تو ڈٹرمنسٹک الگورتھمس تو وہ ہو گئے جن کی آؤٹ پٹ کا تعلق صرف ان پٹ سے ہوتا ہے. ایک اور ٹائپ کے الگورتھم بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں رینڈمائزڈ الگورتھمس. اس میں آؤٹ پٹ کا تعلق نہ صرف ان پٹ سے ہوتا ہے بلکہ ایک چیز اور بھی ڈٹرمن کرتی ہے آؤٹ پٹ, اور وہ اس سسٹم کے بیچ میں رینڈم نمبر ایک جنریٹر ہوتا ہے. تو 2 چیزیں آؤٹ پٹ کو ڈٹرمن کرتی ہیں, ایک تو ان پٹس اور دوسرے وہ رینڈم نمبر جنریٹر. The numbers produced by that random number generator combined with the input determine what is the output. تو کیونکہ اس میں یہ رینڈم نمبر جنریٹر کی بات آ گئی اور اس نے جو رینڈم نمبر جنریٹ کیے ان کی بات آ گئی, اس لیے ایسے الگورتھمس کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزڈ الگورتھمس. ان الگورتھمس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ دیٹ they are often simpler and more efficient as compared with deterministic algorithms. یعنی جو equivalent deterministic problems algorithms ہوتے ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ سمپل ہوتے ہیں اور زیادہ efficient ہوتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سمپل ہے, efficient ہے, اس لیے ان کو اینالائز کرنا, ان کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے. تو رینڈمائز الگورتھمس وہ الگورتھمس کہ اگر انہیں اپلائی کریں تو آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ از ناٹ اونلی ڈیپینڈنٹ اپون دا ان پٹ بٹ آلسو دا رینڈم نمبرز جنریٹڈ بائی دا رینڈم نمبر جنریٹر. اور یہ عموماً زیادہ آسان ہوتے ہیں, عموماً زیادہ سمپل ہوتے ہیں, عموماً زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو اینالائز کرنا, ان کو امپلیمنٹ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو یہ تو اس کی خوبیاں ہیں, سمپلسٹی اینڈ ایفیشنسی. لیکن اس کا ایک پاسبل نقصان بھی ہے.
عموماً تو یہ پرابلم نہیں ہوتی, لیکن دیر از اے تھیوریٹیکل چانس کہ رینڈمائزڈ الگورتھم جو ہے آپ کو غلط جواب دیتے ہیں. وہ غلط جواب ہوگا دو چیزوں کی صورت میں ہوگا, یا تو آپ کا رزلٹ ہی غلط ہوگا یا پھر رزلٹ آئے گا ہی نہیں, وہ کام کرتا رہے گا, یعنی دا ٹائم فار ایگزیکیوشن ول بی امپریکٹیکلی لانگ. تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, انکریکٹ رزلٹ بھی آ سکتا ہے, جو ٹائم ڈیوریشن ہے الگورتھم کو رن کرنے کی وہ بھی بہت لمبی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی ایگزامپلز اس وقت میں کچھ اتنی دینا نہیں چاہتا, لیکن ایک ٹائپ کے الگورتھمس ہیں جو کوائٹ فیمس ہیں, وچ آر کالڈ مونٹے کارلو الگورتھمس, وچ از اے رینڈمائزڈ سیٹ آف الگورتھمس, اور ان کے بارے میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ ضرور کچھ سنیں گے. اب ایک چیز میں بتاتا چلوں, وہ یہ کہ بعض اپیرنٹلی رینڈمائزڈ الگورتھمس ڈٹرمنسٹک ہو سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ اکثر کمپیوٹر سسٹم میں جب ایک رینڈم نمبر جنریٹر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ ٹوٹلی رینڈم نہیں ہوتا, وہ سوڈو رینڈم ہوتا ہے. سوڈو رینڈم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے نمبرز تو رینڈم ہی نکلتے ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی ٹائمز یو سٹارٹ اٹ, ہمیشہ ایک ہی سیکوینس نکلتی ہے. جو لگتے تو رینڈم ہے لیکن وہ رینڈم تو نہیں, وہ تو ڈٹرمنسٹک ہو گئے کیونکہ ہمیشہ ایک ہی سیکوینس نکل رہی ہے. سو بتیرے رینڈمائزڈ الگورتھم جب وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی سوڈو رینڈم نمبر جنریٹرز, وہ ڈٹرمنسٹک ہی بن جاتے ہیں. ایک اور چیز جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ ہے ہیورسٹکس. ہیورسٹکس کیا ہوتی ہیں؟ ہیورسٹکس آر پروسیجرز دیٹ یوزلی بٹ ناٹ آلویز یوزلی ورک. یا پھر یہ کہ جب آپ کو ایک جواب دیتے ہیں عموماً اٹ از دا رائٹ آنسر اور نیئرلی دا رائٹ آنسر. اس کا جواب ہمیشہ رائٹ نہیں ہوتا, اس کا جواب ہمیشہ آپٹیمل نہیں ہوتا, لیکن نیئر آپٹیمل ضرور ہوتا ہے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پروسیجرز کو ہم کہتے ہیں ہیورسٹکس. بعض پرابلمز ایسی ہیں, مثلا ایک پرابلم بڑی مشہور ہے ٹریولنگ سیلزمین پرابلم, کہ اگر آپ اس کو ایگزیکٹلی کرنا چاہیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. بعض اوقات تو بعض سچویشن میں اتنا ٹائم لگ جائے گا جتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, لاکھوں سال لگ جائیں. لاکھوں سال تو ہمارے پاس نہیں ہے نا, لیکن ایسی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بعض لوگ ہیورسٹکس یوز کرتے ہیں. ان ہیورسٹکس کی مدد سے آپ کو بہترین سولوشن تو نہیں ملتا, لیکن ٹھیک ٹھاک سولوشن مل جاتا ہے, لیکن ان اے ویری لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم. تو ہیورسٹکس کی مدد سے جیسے میں نے کہا کہ جنرلی یو ڈونٹ گیٹ دا ایگزیکٹ آپٹیمل آنسر, لیکن یو گیٹ سم تھنگ ویری کلوز ٹو دیٹ ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہیورسٹکس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں اور مجھے ریسرچ کر کے یہ بتائیے کہ یہ ہیورسٹکس جو ہوتی ہیں کیا یہ الگورتھمز ہوتے ہیں؟ یس, نو, یس اور نو, کیوں, وائی؟ تو اس کے بارے میں اب تھوڑا سا ریسرچ کر کے مجھے بتائیے ہیورسٹکس جو ہوتے ہیں وہ الگورتھم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. ابھی میں نے ٹریولنگ سیلزمین پرابلم کا تذکرہ کیا, اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے مزید بات کرنا چاہوں گا بیکاز اٹس اے ویری فیمس پرابلم. اس پرابلم میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹریولنگ سیلزمین صاحب ہیں, وہ مختلف سٹیز میں جانا چاہتے ہیں, دورہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ چیزیں سیل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ انہیں ایک سیکوینس آف سٹیز بتائیں جس کی مدد سے اگر وہ اس سیکوینس کو فالو کریں تو انہیں ٹوٹل ڈسٹینس ٹریولڈ ان کا جو ہے نا وہ منیمائزڈ ہو جائے. یعنی یہ ٹریولنگ سیلزمین صاحب چاہتے یہ ہے کہ ان کا ٹوٹل ڈسٹینس ٹریولڈ جو ہے, ان کا پورا جو ٹور ہے, پورا جو ٹرپ ہے, اس کا جو ٹوٹل ڈسٹینس جو ٹریولڈ ہے وہ کم سے کم ہو. سو فائنڈنگ دیٹ ٹوٹل ڈسٹینس اینڈ منیمائزنگ دیٹ ٹوٹل ڈسٹینس, یہ جو پرابلم ہے اسے کہا جاتا ہے دا ٹریولنگ سیلزمین پرابلم. آپ کو اسکرین پہ اس وقت ایک ایسی پرابلم نظر آ رہی ہے. 6 سٹیز ہیں, میں نے ان کا نام 1 2 3 4 5 6 لکھا ہے, اور ان کا میں نے آپ کو ایک ٹرپ پہ بتایا کہ 1 سے 3 پہ جائیں, 3 سے 2 پہ, 2 سے 5 پہ, 5 سے 4 پہ, 5 سے اس کے بعد 4 سے 6 پہ, اور 6 سے 1 پہ, کیونکہ اس پرابلم میں آپ چاہتے ہیں کہ جہاں سے شروع کریں وہیں پہ فنش کریں. تو یہ ایک ٹرپ میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ میں نے فرض کریں سجیسٹ کیا ہے کہ جناب آپ ان سٹیز کو, ان 6 سٹیز کو اس سیکوینس میں وزٹ کریں, پہلے 1 3 2 5 4 6 بیک ٹو 1. اب یہ سیکوینس میں نے آپ کو دکھائی ہے, اس کے بارے میں چند سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا.
کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ سیکوینس؟ یعنی دا ٹوٹل ڈسٹینس ٹریولڈ ان دس سیکوینس دیٹ آئی جسٹ شوڈ یو از منیمم، اس سے کم نہیں ہو سکتا، کسی بھی سیکوینس کا اس سے کم نہیں ہو سکتا؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ میں کیسے یہ فائنڈ کروں گا کہ ویدر جو بھی میں نے سیکوینس دکھائی ویدر دیٹ سیکوینس از دا آپٹیمل ون، دا بیسٹ ون، دا شارٹیسٹ ون اور ناٹ؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 6 سٹیز ہیں، اس میں کتنی ہوں گی پاسبلٹیز، ان سب پاسبلٹیز کو میں لکھ لیتا ہوں، پھر ان سب کے میں ڈسٹینس میجر کرتا ہوں، انہیں لکھ لیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں اس میں سب سے کم ڈسٹینس والی سیکوینس کون سی ہے، اس سے پھر جو سیکوینس میں نے آپ کو بھی دکھائی تھی اس کو کمپیئر کرتا ہوں، اگر وہ جو میں نے لسٹ میں سے فائنڈ کی ہے اگر وہ ڈسٹینس کم ہے کمپیئر ٹو وٹ آئی جسٹ شوڈ یو، دین جو میں نے آپ کو دکھایا ہے دیٹ از ناٹ دا بیسٹ سیکوینس. اگر وہ اس کے برابر ہے یا اس سے کم تو خیر نہیں ہو سکتی، اگر اس کے برابر ہے دین اٹ از دا بیسٹ سیکوینس. سو پروسیس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو سارے کے سارے ڈسٹینسز نکالنے پڑیں گے، سارے کے سارے کمبینیشنز نکالنے پڑیں گے، ان کو لسٹ کرنا پڑے گا، ان میں سے منیمم نکالنا پڑے گا، تبھی یہ پرابلم ایگزیکٹلی سالو ہوگی. یہ ٹیکنیک جو میں نے آپ کو بتائی یعنی ساری کی ساری پاسبلٹیز ہیں ان کو لسٹ کر لیں، ان ساری پاسبلٹیز کو ایگزامن کر لیں، اس میں بیسٹ نکال لیں. اس کا ایک نام ہے اس ٹیکنیک کا، دیٹ از رائٹنگ ڈاؤن آل دا پاسبلٹیز اینڈ سلیکٹنگ دا بیسٹ ون. اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دا بروٹ فورس اسٹریٹجی. اس اسٹریٹجی میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہ کہ یہ اسٹریٹجی ٹائم بہت زیادہ لیتی ہے. دیکھیں ابھی تو میں آپ کو 6 سٹیز دکھائے تھے، کتنے پاسبل کمبینیشنز ہوں گے؟ اس کے بارے میں بھی آپ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے 8 10 15 20 نہیں اچھے خاصے کمبینیشنز ہیں. اگر 6 کی بجائے 7 ہو جائے تو اور بھی زیادہ، 8 9 10، اگر فرض کریں یہ 100 ہو جائے تو کروڑوں لاکھوں اتنے کمبینیشنز ہوں گے. ان سارے کروڑوں لاکھوں کو لسٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اٹ ٹیکس جسٹ ٹو لانگ. جیسے میں بتا رہا تھا اٹ جسٹ ٹیکس a huge amount of time to solve this problem exactly. اگر میں سارے کے سارے لسٹ کرنے بیٹھ جاؤں جبکہ نمبر آف سٹیز خاصی شہروں کی تعداد خاصی زیادہ ہے، اگر سب کو میں لکھنے بیٹھ جاؤں سارے کے سارے پاسبل کمبینیشنز کو، وہ بہت مشکل ہوگا، اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ٹریولنگ سیلز مین کی پرابلم جو ہے اس کو بروٹ فورس سے آپ سالو تو کر سکتے ہیں فار 6 سٹیز 7 10 15 20، لیکن جب 1000 سٹیز کی بات آ جائے گی نہیں کر سکتے، بروٹ فورس سے نہیں کر سکتے. حالانکہ آج کل خاصے پاورفل کمپیوٹرز آ گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک بعض پرابلم جو بروٹ فورس سے نہیں سالو ہو سکتی تھی، آج کل کے جو زیادہ پاورفل کمپیوٹر ہیں ان کی مدد سے بروٹ فورس سے بھی ہو جاتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو اس کے لیے کوئی اپروکسیمیٹ الگورتھم سوچنے پڑتے تھے اور ویسی کچھ باتیں کرنی پڑتی ہے، لیکن آج کل یو کین سالو دم ایگزیکٹلی، کیونکہ کمپیوٹرز بہت پاورفل ہو گئے، اس کی وجہ سے بروٹ فورس سے ان پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن ناٹ آل پرابلمز آر سالویبل بائی بروٹ فورس. بعض پرابلمز اب بھی ایسی ہیں کہ جس میں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اس میں ٹوٹل نمبر آف کمبینیشن اتنی زیادہ ہے اٹ از ناٹ پاسبل. ایون اف یو ہیو دا فاسٹسٹ کمپیوٹر اور ویسے آپ کے پاس 1000 کمپیوٹر ہو پھر بھی نہیں آپ انہیں سالو کر سکتے. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بروٹ فورس at times is not the right approach. brute force کیوں right approach نہیں ہوتی؟ ویسی problems کے لیے right approach نہیں ہوتی جو problems اچھی طرح scale نہ کرتی ہوں. یعنی جب اس کی input کا size، traveling salesman problem جو ہے اس میں input جو ہے وہ number of cities ہے، اگر input کا size بڑھائیں تو proportionally output پہ جو یعنی combinations آپ کو compute کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں بڑھتے، proportionally نہیں بڑھتے، وہ اس سے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. ادھر آپ 10 بڑھاتے ہیں ادھر ہزاروں لاکھوں بڑھ جاتے ہیں. سو بروٹ فورس جو ہے ایسی پرابلمس کو ایک حد تک تو سالو کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد نہیں کر سکتی. تو خیر یہ تو بات تھی بروٹ فورس سولوشنس کی اور ہاؤ دے آر ناٹ ویری گڈ ان دا سینس کہ بعض ایسی پرابلمس ہیں جس میں اگر آپ بروٹ فورس استعمال کرتے ہیں تو کچھ پرابلم کے سائز تک تو کر سکتے ہیں، لیکن جب سائز اس سے مزید بڑھ جائے تو ایون بروٹ فورس کے ساتھ ان کو سالو کرنا آلموسٹ ناممکن سا ہو جاتا ہے. ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ اس طرح کے الگورتھمس ہوتے ہیں. اب میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ یہ الگورتھم جو ہیں یہ کن کن فیلڈز میں اپلائی ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو
الگورتھم کی بتایا تھا کہ جناب ایڈنگ سبٹریکٹنگ بوائل اینڈ ایگ, لیکن وہ جب میتھمیٹیشنس بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپلیکیشنز ایریا کی اس طرح بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جناب یہ سرچ کا الگورتھم ہے, یہ سارٹ کا ہے, یہ کرپٹوگرافی کا ہے, یہ ایک پیرلل الگورتھم ہے, یعنی یہ الگورتھم اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ پیرلل کمپیوٹر پہ چل سکے. اس کے علاوہ ایک اور کلاس آف الگورتھم انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیومیرک الگورتھمس ہیں, بعض گرافیکل ہوتے ہیں, اور کوانٹم کمپیوٹنگ کا ہم نے تذکرہ کیا تھا تو بعض الگورتھم جو ہیں جو وہ اس ڈومین ایریا کے لیے یعنی کوانٹم کمپیوٹنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اچھے خاصے الگورتھم جو انہیں ہم کمبینیٹوریل الگورتھم بھی کہتے ہیں. سو دیز آر ان اے وے دا ایپلیکیشن ایریاز. ابھی تک ہم نے بہت ساری الگورتھم کے بارے میں باتیں کی, لیکن ہم نے اس بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کی کہ ان کو لکھا کیسے جاتا ہے, ان کو ریپرزینٹ کس طرح کیا جاتا ہے. اگر میرے ذہن میں ایک الگورتھم آ جائے تو میں کس طرح اس کو لکھوں, کس طرح ڈرا کروں کہ میں ساتھ والے کو سمجھا سکوں, تو وہ اب ہم بتائیں گے آپ کو. یعنی ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو ریپرزینٹ الگورتھمس. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا سنٹیکس کے بارے میں اور سیمینٹکس کے بارے میں. سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟ سنٹیکس از دا ایکچوئل ریپرزینٹیشن آف این الگورتھم. سیمینٹک جو ہوتی ہے وہ دا کانسیپٹ دیٹ از امبیڈڈ ان این الگورتھم. تو سیمینٹک جو ہوتی ہے اٹس لائک دا سول آف این الگورتھم ویئر ایز سنٹیکس از دا باڈی. اب اگر آپ نے ایک الگورتھم کو کریکٹلی لکھنا ہے یعنی کہ وہ صحیح کام کرے تو دونوں چیزوں کا صحیح ہونا درست ہے. سیمینٹک بھی ٹھیک ہونی چاہیے یعنی دا آئیڈیا دیٹ شوڈ بی کریکٹ, اور دوسرا یہ سنٹیکس وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے کہ جو آئیڈیا جس کو میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور پھر میں اس کو صحیح طرح لکھوں بھی. اس بارے میں آپ کو ایک وارننگ دیتا چلوں کہ عموماً کوئی الگورتھم جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں, اگر اس میں کوئی سنٹیکس کی مسٹیک ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا خاصا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں کسی آئیڈیا کی سیمینٹک مسٹیک ہے اس کو فائنڈ کرنا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے. سو the lesson that I'm trying to teach you is as follows کہ first clearly think about the semantics of an algorithm. پہلے اس کا آئیڈیا جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں صاف شفاف کر لیں, اس کے بعد اس کو کاغذ پینسل لے کے لکھنے کی کوشش کریں. تو خیر ہم بات کر رہے تھے الگورتھمز کی ریپرزنٹیشن کی. ریپرزنٹیشن سے مراد کیا ہے کہ اس کو ہم دوسروں کو دکھاتے کس طرح ہے. اس کے عموماً 3 طریقے لوگ یوز کرتے ہیں. ایک تو سوڈو کوڈ کے ذریعے دکھاتے ہیں, دوسرا اس کو فلو چارٹس کی مدد سے دکھاتے ہیں, اور آخری یہ کہ ایکچوئل کوڈ کی مدد سے یعنی ایکچوئل کوڈ لکھتے ہیں کسی پروگرامنگ لینگویج میں, اس کی مدد سے آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. سوڈو کوڈ کیا ہوتا ہے؟ سوڈو کوڈ جو ہے وہ ایک لینگویج ہے, جس طرح پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہیں اس طرح ایک لینگویج ہے, لیکن عموماً سوڈو کوڈ کی لینگویج جو ہوتی ہے ذرا سادہ ہوتی ہے اور اتنی ریجڈ نہیں ہوتی. اس میں آپ کے پاس خاصی آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو مختلف طریقوں سے لکھ سکیں. سو سوڈو کوڈ کیا ہے؟ اٹس اے لینگویج, اور اس لینگویج پہ لکھنے والے کو خاصا کنٹرول حاصل ہے. جب اس کا موڈ بنتا ہے وہ اسے پلین انگلش میں لکھ دیتا ہے, جب اس کا موڈ بنتا ہے کچھ فارمولاز لکھ دیتا ہے. سو سوڈو کوڈ از اے کمبینیشن آف پلین انگلش, یعنی آپ نے انگریزی میں سینٹینسز لکھے ہوئے اور اس میں کچھ فارمولاز بھی لکھے ہوئے, اس کو ہم سوڈو کوڈ کہتے ہیں. اس کی ایگزامپلس آپ کو ہم نیکسٹ ٹائم کچھ دکھائیں گے. فلو چارٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سوڈو کوڈ تھا وہ تو ہم نے لکھا تھا ایک لحاظ سے الفاظ اور فارمولاز کی مدد سے. فلو چارٹ جو ہے اٹ از مور گرافیکل, یعنی یو ٹرائی ٹو ریپرزینٹ دا الگورتھمک پروسیس ان اے گرافیکل فارم, اس کو ہم کہتے ہیں فلو چارٹ. اس میں آپ سٹیپس دکھاتے ہیں, ڈیسیجن دکھاتے ہیں اور انہیں ایک سیکوینس میں دکھاتے ہیں. آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہاں سے فنش کرتے ہیں, اور بیچ میں کچھ سٹیپس ہو رہے ہیں, کچھ ڈیسیجنس ہو رہے ہیں, اور وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. سو باکسز, شیپس, ڈائمنڈس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا کمبینیشن جو ہے ان کو ملا کے ہم ایک فلو چارٹ بناتے ہیں. ایک فلو چارٹ میں 7 طرح کے ایلیمنٹ عموماً دیکھے جاتے ہیں, اس وقت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. پہلا تو ایک راؤنڈڈ سی ریکٹینگل ہوتی ہے, اس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ جناب الگورتھم اسٹارٹ یا اسٹاپ ہو رہا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایک ریکٹینگل ہوتی ہے جس میں ہم دکھاتے ہیں کہ جناب پروسیس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ریکٹینگل کے اندر جاتی ہے. تیسرا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پیرالیلوگرام کہتے ہیں. اس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ فلو چارٹ کے اندر کوئی ان پٹ آ رہی ہے یا اس سے کوئی آؤٹ پٹ جا رہی ہے. اس کے بعد یہ ڈائمنڈ شیپ جو ہے اس کے ذریعے ہم ڈیسیجنز دکھاتے ہیں.
یہ جو ایروز آپ کو نظر آئیں گے کچھ عرصے کے بعد فلو چارٹس میں, اس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ سگنل کہاں سے کہاں جا رہا ہے, یعنی فلو کس طرح کر رہا ہے فلو چارٹ. اور یہ جو سرکل سا نظر آتا ہے یہ کنیکٹر ہوتا ہے, یہاں پہ مختلف ایروز آ کے مختلف فلو لائنز آ کے ملتی ہیں. اور آخری جو ہے وہ ہے آف پیج کنیکٹر, یعنی اس پرٹیکولر سمبل کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ جناب اب اس پیج سے آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں, یہاں سے جو رابطہ ٹوٹ رہا ہے وہ وہاں جا کے شروع ہوگا. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم فلو چارٹس اور سوڈو کوڈز کے ذریعے آپ کو مختلف الگورتھم جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر کے دکھا سکیں. ایسا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اب بس میں سمرائز کرنا چاہوں گا آج کی باتوں کو. آج ہم نے دیکھا کہ الگورتھم سے ہماری مراد کیا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ الگورتھم ہوتے کیا ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, کس طرح بنائے جاتے ہیں. اور آج ہم نے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی, لیکن اس ڈسکشن کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی بھی الگورتھم لکھنا ہے تو اس کے بلڈنگ بلاکس کیا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے دیر آر اونلی 3 بلڈنگ بلاکس. ان 3 بلڈنگ بلاکس کی مدد سے آپ کوئی بھی الگورتھم لکھ سکتے ہیں. پھر ہم ان بلڈنگ بلاکس کو یوز کریں گے اور 2-3 پرابلمس لیں گے اور ان پرابلمس کا الگورتھم لکھنے کی کوشش کریں گے ود دی ہیلپ آف دوز بلڈنگ بلاکس. اور ان الگورتھم کو پھر ہم ایز سوڈو کوڈ اور فلو چارٹ آپ کو دکھائیں گے. اس کے علاوہ ایکچوئل کوڈ میں بھی ان الگورتھم کو دکھائیں گے. آخری چیز جو نیکسٹ ٹائم ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم یہ جو 2-3 ریپرزنٹیشن کی ہم نے ٹیکنیکس دیکھی ہیں, یعنی سوڈو کوڈ, فلو چارٹ, ایکچوئل کوڈ, ان کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اس کے بارے میں ڈسکشن انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ ٹائم ہوگی. تو جناب انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ.